اپنے دلوں کو چاک کرو نہ کہ اپنے کپڑوں کو۔ آج کی پہلی تلاوت جوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب 12ویں سے 18ویں آیت مقدسہ۔ اب بھی خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے، آفات نازل کرنے سے پچھتانے پر آمادہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر پچھتائے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر اور تپاون ہو۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں اور شیر خواروں کو اکٹھا کرو، دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے، ڈیوڑی اور مذبح کے درمیان کاہن یعنی خداوند کے خادم ماتم کریں اور کہیں، اے خداوند اپنی امت پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے کہ قومیں ان پر حکومت کریں۔ امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ یوں خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور وہ اپنی امت پر رحم کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 51۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خدا اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ رہتا ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خداوند مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر اور نہ ہی اپنی پاک روح مجھ سے الگ کر۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ خدا سے میل کر لو، اب قبولیت کا وقت ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 5واں باب 20ویں آیت سے 6 باب کی دوسری آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا کہ خدا ہمارے وسیلہ سے نصیحت کرتا ہے، پس ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے اس کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں، اور ہم اس کے ہمکار ہو کر تم سے منت کرتے ہیں کہ تم خدا کا فضل بے فائدہ مت پاؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی ہے
اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب، پہلی سے چھٹی آیت اور 16ویں سے 18ویں آیت تک۔ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بھجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔